نماز فجر پڑھتے ہی فوجی وردی پہنی اور وردی کی جیب میں ایک چھوٹا سائز قرآن رکھا اور فوری طور پر امریکی M1 کی بندوق کے ساتھ 70 گولیاں اٹھائی اور یہ نیت کی شہید ہو جاؤں گا یا پھر قیدی۔ لیکن ہوا یہ کہ گھر واپسی سے پہلے ہی 9 اسرائیلی کمانڈوز کو زخمی اور 11 کو موت کی خبر سنا دیتے ہی گھر لوٹ چکا تھا۔ جی دوستو، آج ہم اس بڑے آپریشن کے بارے میں بات کریں گے جو کہ 2002 میں ایک بڑی چٹان جو کہ رام اللہ شہر اور نابلس کے شہر کے مابین سے یہ آپریشن کیا گیا تھا، جو کہ ابھی تک اسرائیلی یادداشت سے نہ مٹ سکی۔ جی بھائیوں، یہ وہی آپریشن ہے جو کہ 22 سالہ عمر کے نوجوان نے دوسری جنگ عظیم کی ایک پرانی رائفل سے جیتی تھی، جس کی قیمت مہینوں سے جمع کر کے خریدی گئی تھی، اور اس کے بعد زیتون کے باغات اور مختلف وادیوں میں ٹریننگ کرنے کی کوشش کی۔ اس کے کہنے کے مطابق اس حد تک ٹریننگ کی کہ مکھی کو اڑتے وقت اپنے نشانے میں آسانی سے لے لیا کرتا تھا۔ جی ناظرین، ابھی ہم اسی نوجوان کے بارے میں مزید جاننے جا رہے ہیں جس کو اسرائیل نے 11 بار موت کی سزا سنا چکی تھی۔ غیور مجاہد اور گن کی بارود۔ 1980 میں سائر قائد قدور حماد کے نام سے ایک ایسا بچہ جو کہ فلسطین کے اس مبارک سرزمین میں پیدا ہوا، اگرچہ شروعات میں فوج کی طرف کوئی خاص دلچسپی نہیں رکھتا تھا، جب تک وہ دن شروع ہوئے جس میں اسرائیلی غاصب افواج روزانہ کے طور پر ہر فلسطینی کو شہروں کے بارڈر پر مسلسل توہین اور ذلیل کرنا ان کا روزمرہ کا کام تھا، جس کی وجہ سے سائر کی غیرت اور ان غاصب افواج کی تباہی کا خواب روز بروز بڑھتا گیا، جس کی وجہ سے سائر مہینوں تک پیسے جمع کرتا رہا اور آخرکار $1,800 کے ساتھ پرانی امریکن بندوق M1 کے نام سے خرید چکا، جو کہ ابھی تک دوسرے جنگ عظیم سے باقی تھی، اور اس کے ساتھ 350 بلٹ جو کہ صرف اسی بندوق کے لیے بنائی گئی تھی۔ جی ناظرین، بالکل روزانہ طور پر زیتون کے باغات اور مختلف وادیوں میں اس بندوق کے ساتھ ٹریننگ کرنا اس 22 سالہ نوجوان کو اتنا قابل بنا چکی تھی کہ حتیٰ مکھی کو اڑتے وقت اپنے نشانے میں لے لیا کرتا تھا، اور اس ٹریننگ کو بڑے عرصے تک جاری رکھا تاکہ اپنے اس بڑے ہدف کو مکمل طور پر کر سکے، جو کہ اس کے علم میں نہیں تھا کہ پورے اسرائیل کو 2 سالوں تک ہلا کر رکھ دے گی۔ چوروں کی آنکھیں۔ اتوار کے دن 3 مارچ 2002 میں وضو کے لیے فجر کی نماز پڑھنے سے پہلے فوجی وردی پہنی، جو کہ اس سے پہلے کبھی بھی نہ پہنا تھا، اور پھر قرآن پاک کا نسخہ جیب میں رکھ کر باطن کے نام کے پہاڑوں کی طرف چل پڑا، جو کہ سلوات کے شہر کی مغربی طرف پر واقع تھا، اور اپنے آپ کو چٹانوں اور درختوں کے درمیان چھپا کر اپنے بندوق کے نشانے کو اسرائیلی فوجی چوکی کی طرف کی، جس کا نام چوروں کی وادی کے نام سے مشہور تھا، اور صبح کے ٹھیک 6 بجے سے 15 منٹ پہلے فوجیوں کو باہر نکالنے کی ہدف سے اپنا پہلا فائرنگ ہوا میں کی، اور جیسے چاہا ویسے ہی ہوا، جبکہ پہلے اسرائیلی فوجی کو نکلتے ہی سر پر نشانہ لے کر زمین پر گرا دی۔ اس سے پہلے کہ باقی فوجی نکل پڑے، ان کو بھی نکلتے ہی زمین پر گراتا گیا۔ چنانچہ فوجیوں کو خونہ خون کرتے ہی دوسری گشت چوکی پر پہنچ گئی، جس میں سے بعض لوگوں کو زخمی اور بعض کو موت کی خبر سنا دی، اور اسی دوران ایک اسرائیلی خاتون اپنے بچوں کے ساتھ گاڑی پر سوار چوکی کے نزدیک پہنچ چکی تھی۔ سائر نے فائرنگ روک کر جگہ چھوڑنے کا اشارہ کیا، اور جب اس نے فوجیوں پر فائرنگ کرنے کی دوبارہ کوشش کی تو اس کی پرانی رائفل صرف 26 گولیوں کے فائرنگ کے بعد پھٹ گئی، جس سے 11 اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک اور 9 کو زخمی کر کے واپسی کا فیصلہ کیا، جس سے اسرائیلی فوجی ناگوار علاقوں کی وجہ سے اسے پکڑنے میں ناکام رہے اور آسانی سے کسی کی پہچان کے بغیر گھر لوٹ آیا۔ بڈھے فوجی کی علامت۔ دوسرے دن اس کے بیدار ہونے کے بعد ریڈیو پر ایک بوڑھا فلسطینی سنائپر سے اسرائیلی فوجی کو ہلاک کرنے کا خبر چل رہا تھا۔ بڈھے فلسطینی کا تھیوری: اسرائیلی فوج نے سائر کے کھڑے ہونے والی جگہ پر ایک پرانی سگریٹ دیکھی، جو کہ بہت بڈھے لوگ اسے استعمال کرنا پسند کرتے ہیں۔ اس کارروائی کے بعد اسرائیلی غاصب فوج نے سلوان کے شہر کو ارد گرد گھیر لیا،
اور ساتھ ہی میں اس کام کے کرنے والے شخص کی تلاش میں وسیع گرفتاریاں شروع کی، جس میں سائر بھی گرفتار کیا گیا تھا اور چند دن بعد ہی کم عمری اور فوجی تجربے کی کمی کی وجہ سے رہا کر دیا گیا۔ 1.5 سال بعد ایک اسرائیلی گشت نے اچانک سائر کے گھر پر چھاپا مارا اور اسے فوری طور پر گرفتار کر لیا گیا، جبکہ سائر نے اس آپریشن کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتایا تھا، جو کہ اسرائیلی فوجیوں نے پھٹے ہوئے رائفل کے DNA ٹیسٹ کے بعد اسے گرفتار کر سکے۔ جی یہی وہ پرانی بندوق تھی جس کے مدد سے اس مرد مومن نے پورے اسرائیل کو سالوں سال تک ہلا کر رکھ دیا تھا، جو کہ آج کے دن تک اسرائیل کے خلاف سنائپنگ کا سب سے بڑا کامیاب آپریشن میں شمردہ کیا جاتا ہے۔ اور 30 سے زائد اجلاس کے بعد اسرائیلی ظالمانہ عدالت نے 19 اکتوبر 2002 11 بار عمر بھر قید ہونے کا حکم جاری کیا۔ کیا آپ کے مطابق سائر نے اپنی آزادی اور جوانی کو اس کام پر ضائع کیا، یا پھر اس نے غیور مردانہ طور پر انبیاء کی سرزمین اور مظلوم مسلمانوں کے لیے اچھا قدم اٹھایا؟